عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مسجد اور بازار، اس کا فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جو آوازیں بازار میں بلند کی جا سکتی ہیں مسجد میں نہیں. مسجد میں صرف دین کی دعوت، دینی مسائل کا بیان، قرآن کریم کی تلاوت. اس کے علاوہ مسجد میں آواز بلند کرنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اگر ہم اسے اللہ کا گھر سمجھتے ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے تو اللہ کی عظمت کا تصور ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر رہنا چاہیے اور اس کا ادب ہمیشہ پیش نظر رکھیں. بہت سارے دوست، ہم ان کی نیت میں شک نہیں کرتے لیکن بے احتیاطی کا شکار ہوتے ہیں. مسجد میں آ کر اونچی آواز سے بولنا، باتیں کرنا یا موجودہ زمانے کی ایک ضرورت موبائل سننا، اور یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس رویے سے دوسرا آدمی متاثر ہو رہا ہے. یا جو آواز میں بلند کر رہا ہوں یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں سب دوستوں سے ہمیشہ کے لیے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ مسجد میں جب تشریف لائیں تو پہلے سے مسجد کا تقدس ذہن میں ہو، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی کا نقشہ دل و دماغ پر رہنا چاہیے. اگر کوئی ضرورت پڑ بھی گئی ہے موبائل سننے کی تو مسجد کو دور سے چند قدم باہر چلا جائے تاکہ مسجد کے تقدس میں فرق نہ پڑے اور مسجد میں بیٹھا ہوا جو اللہ کے ذکر اذکار میں یا نماز میں یا اللہ کی ذات کے دھیان میں مصروف ہے یا دین کی دعوت تبلیغ کا کوئی کام ہو رہا ہے، قرآن کریم تلاوت ہو رہی، وہ متاثر نہ ہو. یہ آیات کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں وہی ہیں جو گزشتہ جمعے میں تلاوت کی تھی. غرض سب کو معلوم ہے کہ ایک سلسلہ وار مضمون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ اور سیرت طیبہ، سے متعلق ہم نے 2-3 سال پہلے شروع کیا تھا،
وہ مضمون بیان ہوتے ہوتے پہنچا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج تک۔ تمہیدی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، درمیان میں چونکہ تعطل بڑا رہا، 1 سال تقریباً مکمل وقفہ رہا، تو کچھ ربط قائم کرنے کے لیے تمہیدی گفتگو گزشتہ اور پیوستہ بیانات میں ہو چکی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح بہت سارے معجزات، من جملہ ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں، جاگتے میں، عالم بالا میں جانا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یوں تو بے شمار ہیں، علماء اکرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر۔ علامہ بیہقی 5ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے دلائل النبوہ کتاب لکھی، نبوت کی دلیلیں۔ اس طرح علامہ ابو نعیم اصفہانی انہوں نے اسی نام سے ملتی جلتی کتاب لکھی ہے۔ 10ویں صدی ہجری میں علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے نام سے 2 جلد میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اس طرح بے شمار کتابیں ہیں، یہ تو میں نے نمونے کے طور 2-3 کا ذکر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے۔ معجزے کی حقیقت مختصر لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ ظاہر کرتے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ، لیکن اس کا ظہور اللہ کے اس خاص بندے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہونے کا مقصد اس بندے کی اللہ کے ہاں قبولیت، مقبولیت، یا اللہ کے ہاں جو مرتبہ مقام، یا اس کی سچائی اور صداقت کی نشانی ہوتی ہے۔ معجزہ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اس قسم کا کام کرنے سے، ظاہر کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہوتی ہے۔ صرف اللہ کے فعل سے، اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی مخلوق اس قسم کا کام نہیں کر سکتی، سب اس طرح کام کرنے سے عاجز، بے بس ہوتے ہیں، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ عاجز کر دینے والا، مخلوق کو عاجز اور بے اختیار اور بے بس کرنے والی چیز۔ تو اگر وہ خرق عادت کام نبی کے ذریعے ظاہر ہو تو اس کو اصطلاح شریعت میں معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر نبی کے علاوہ امت کے کسی مقبول بندے کے ذریعے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت بھی حق ہے اور معجزہ بھی، ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ، صحابہ اکرام کی کرامات کا ظہور ہوا، سیرت تاریخ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ایک ہے اسلام کی تعلیم کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھنا، ایک ہے موجودہ زمانے کے جہالہ، بدعات میں ڈوبے ہوئے، شرک میں مبتلا لوگوں کی سوچ، یہ غلط ہے اور اسلام کا نظریہ درست ہے۔ کرامات اولیاء اللہ کی برحق ہیں، لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کسی ولی کی جو کرامت بھی ہوتی ہے وہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کے ہاتھ پر اس کو ظاہر اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے یہ اللہ کا مقبول بندہ۔ اسی طریقے سے نبی کا معجزہ، نبی کے ہاتھ سے اس کا جو ظہور ہوتا ہے وہ نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اپنے اختیار سے نبی کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے، اللہ اپنے اختیار سے ظاہر کرتے ہیں اس نبی کے ہاتھ پر تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کی تائید اس پر اس کو حاصل ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط نہیں کہہ رہا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ آیا، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک تقریباً جا بجا آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا اگر انبیاء کے تذکروں پر مشتمل کوئی کتاب پڑھی ہے یا قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے یا درس سنا ہے یا کوئی تفسیر پڑھی ہے تو آپ کو اتنا پتہ چلا ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون، مصر کے فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے تعلق تھے، اور بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جو فرعون کے محکوم اور غلام تھے۔ نجومیوں نے بتایا فرعون کو کہ ایک نوجوان، ایک بچہ پیدا ہوگا آپ کی مملکت میں جو آپ کی حکومت کا زوال کا سبب بنے گا۔ اس بد نصیب نے بنی اسرائیل کے جو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں سب کو قتل کرا دیتا۔ کہتے ہیں نا محاورہ ہے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، کہ بچہ رہے گا نہیں تو میرے اقتدار کے زوال کے کیسے سبب بنے گا۔ لیکن اس احمق کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ جب کچھ کرنا چاہیں تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو یہ اندیشہ ہوا، سارے خاندان کو، کہ فرعون اس کے کارندوں کو پتہ چلا یہ تو بدبخت قتل کر دے گا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ قرآن نے لفظ استعمال ہوا اوحینا، ہم نے وحی بھیجی۔ وحی شریعت سوائے نبی کے کسی اور کو نہیں آتی۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے اشارہ خفی، ایک مخفی اشارہ یا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ان ارضعیہ، کہ بچے کو پہلے دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد ظالموں کی گرفت میں لے لینے اور قتل کرنے کا، فَأَلْقِيهِ، تو پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان پہ قربان، جسے خدا رکھے کون اسے چکھے۔ اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھلا رہے ہیں۔ پھر اس کو دریا کے حوالے کر دینا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ دریا کے حوالے کر دیا۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص، اس کے اندر تقریباً یہ تفصیل کے ساتھ مضمون موجود ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی دل میں نہ لانا، کوئی غم نہ کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تمہارے ساتھ 2 وعدے کرتے ہیں۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پہلا وعدہ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس بچے کو آپ کی گود میں لوٹائیں گے۔ اگر آپ نے میری بات مان لی تو پھر میں 2 وعدے کرتا ہوں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ آپ کی گود میں پہنچاؤں گا۔ دوسرا وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اس کو عام بچہ نہیں رہنے دینا ہے، اس کو اپنا پیغام رسالت دے کر رسالت کے منصب پر پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
دریا کے حوالے کر دیا ایک صندوق میں ڈال کر. کیا گزری ہوگی اس ماں کے دل پر، لیکن اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کر لیا. لکھا ہے قرآن کریم میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ اپنی اس رنجش کو ظاہر کر دیتی. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل پر گران لگا دی ہوتی، اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا. آخر انسان ہے، ہم بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. چند لمحوں کے لیے اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کریں. ہمارا کوئی شیرخوار بچہ، اکلوتا بچہ، کسی کے خوف اور ڈر سے ہم اس کو دریا کے حوالے کر دیں، پھر کیا گزرتی ہے. قرآن بتاتا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، دریا میں وہ صندوق بہتا چلا جا رہا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ کہتی ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، ماں تھی نا، ان کی بڑی بہن سے کہیں کہ جدھر یہ صندوق جا رہا ہے تم پیچھے پیچھے چل، دیکھ تو جاؤ. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، وہ اس صندوق کو دور سے دیکھتی رہی کدھر جا رہا. ہمارے استاد قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی عن جنوبن کا معنی کرتے ہیں فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، وہ دیکھتی رہی اجنبی بن کر، تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے، انجان سے اجنبی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان ظالموں کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. فرعون کچھ اور سوچ رہا تھا، میرے رب کے اور فیصلے تھے. چلتے چلتے وہ صندوق دریا سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل کے پاس جاتی تھی. جب اس کے محل کے سامنے پہنچا، نوکر چاکر دیکھ رہے تھے کہ ایک صندوق آ رہا ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، پکڑ لیا. قرآن کا اسلوب دیکھیں لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انجام یہ ہونا تھا کہ یہی بچہ ان کا دشمن اور پریشانی کا باعث بننا تھا. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، یقیناً فرعون، اس کا وزیر حامان، اس کے سارے لشکر غلطی میں مبتلا تھے. وقالت امرأة فرعون، ادھر فرعون کی بیوی نے جب اس بچے کو دیکھا، صندوق پکڑ لیا، دیکھا تو اندر چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے. فرعون کی بیوی، اندازہ کیجئے، فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا لیکن بے اولاد تھا، بے اولاد تھا. اللہ کی شان. فرعون کی بیوی کہنے لگی، یہاں یاد رکھے فرعون کی بیوی مومنہ تھی. فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اصل صورتحال کا علم نہیں تھا. اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر ہوا کیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ظاہر بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، جب انہوں نے پکڑ لیا اب اس کی غذا کی فکر ہوئی ہوگی، اس کو دودھ پلائیں، شاید اس زمانے فیڈر ایجاد نہیں ہوں گے، اور ہوئے بھی ہوں گے تو تب بھی قرآن تو یہ کہتا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، کسی عورت کا دودھ نہیں پیے گا. نعرہ تکبیر.
فقالت هل ادلكم على اهل بیت. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی وہ ہمشیرہ جو 7 سال چلتی تھی اجنبی بن کر وہاں جا پہنچی. جب دیکھا کہ اس بچے کی غذا کی فکر ہو رہی اور غذا کسی کا دودھ پیتا نہیں تو اس نے ایک مشورہ دیا. هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاتی ہوں یکفلونہ، جو اس بچے کو پالیں گے، وہم لہ ناصحون، اور اس کی بڑی خیر خواہی اور ہمدردی سے پرورش کریں گے. یہ اس نے مشورہ دیا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں پہنچا دیا کہ تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا رہے، ولا تحزن، اور غم بھی نہ کرے، ولتعلم، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے، جان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ نے جس سے جو وعدہ کیا ہے پورا کر کے چھوڑا ہے. دنیا میں وعدے کرنے والے وعدہ پورا نہ کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یا تو جس نے وعدہ کیا ہے وہ عادی وعدہ خلاف ہے، وعدہ کرنے کے بعد مکر جاتا ہے. کہتے وعدہ قرآن و حدیث تھوڑے ہوتے ہیں، عادت ہے، اس کی فطرت اور جبلت میں ہے وعدہ خلافی، اس لیے پورا نہیں کرتا. اور دوسری وجہ یہاں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عاجز ہے، وعدہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ نے اپنے بارے فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا يخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. جو وعدہ کیا ہے پورا کر، وہ عاجز بھی نہیں کہ پورا نہ کر سکے اور وعدہ خلاف بھی نہیں. اس لیے موسیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم انا رادوہ الیک، آپ کی گود میں پہنچائیں گے، اللہ نے فرمایا وَلِتَعْلَمَ، ہم نے ان کی گود میں پہنچا کر یہ بتا دیا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. غرے کو غرق کرتا ہے دریا اور رود میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں. موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں حتیٰ کہ سن شعور کو پہنچے، حدود جوانی میں قدم رکھا. ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، واستوى، بھرپور جوان ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ان کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. علم الہی پہلے سے تھا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کا ہم ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، شہر میں کہیں چلے گئے، حین غفلۃ، ایسے وقت میں کہ وہاں کے باشندے بے خبر تھے. تو وہاں دیکھا فوجد فیہا رجلین یقتتلان، 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک بنی اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، دوسرا فرعونی تھا. اور فرعونی جو گھمنڈ اس کو ہوتا ہے نا، صاحب اقتدار کے ساتھ جس کا تعلق ہو تو گھمنڈ تو ہوتا ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدمی تھا اس نے فریاد کی کہ میری مدد کرو، یہ ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے. فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، فقضى علیہ، اس کا تو خاتمہ کر دیا. ایک ہی مکے سے فرعونی اپنے انجام کو پہنچ گیا. مکہ بھی تو خدا کے پیغمبر کا تھا. یہ سارے اسباب جمع ہو رہے تھے.
قال هذا من عمل الشیطان. اس کے مر جانے پر نہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ندامت ہوئی تو پچھتاوا ہوا. قال رب انی ظلمت نفسی. اب دعا مانگتے ہیں, میرے داتا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, فاغفر لی, مجھے بخش دے. فغفر له, اللہ فرماتے ہم نے بخش بھی دیا. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ ہی تو غفور رحیم. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب. صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوا کل کے واقعے کے بعد. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا تھا, وہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بڑا گمراہ آدمی ہے, لگتا ہے تو ہے لڑاکا قسم کا آدمی, ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے. فلما اراد ان یبطش باللتی هو عدو لہما. اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی کوشش کی اور وہ چھوڑ نہیں رہا تھا فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پر مکہ تانا تو یہ ڈر گیا جو اپنا تھا. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. کہنے لگا جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس طرح چاہتے کہ مجھے بھی مار ڈالو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے چھڑانا چاہتے تھے. یہ گھبرا گیا, اس کی زبان سے پتہ چل گیا فرعون کو, پوری قوم کو, کل جو آدمی مارا گیا تھا تو اس مارنے والا تو یہ آدمی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا آرڈر ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کروں کیا. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی. ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک. شہر کے جو بڑے ہیں سرکاری اہلکار مشورے کر رہے ہیں, صلاح کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں. فخرج انک انی لک من الناصحین. یہاں سے چلے جائیے, میں غمخوار اور ہمدرد ہوں آپ. فخرج منها خائفا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر مصر چھوڑ دیا ڈرتے ڈرتے. یترقب, انتظار کر رہے تھے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. یہاں میں دعا مانگی, یا اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. چلتے چلتے مصر سے نکل کر مدین کے علاقے میں جدھر شعیب علیہ السلام کا علاقہ. فلما توجہ تلقاء مدین. مدین کی طرف رخ کیا. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. کہنے لگے امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. چلتے چلتے اس جگہ جہاں پہنچے جہاں مدین والے کا ایک کنواں تھا. اس کنویں سے سارے لوگ پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلاتے, گھروں کو لے جاتے. ولما ورد ماء مدین. جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے. وجد علیہ امة من الناس یسقون. دیکھا وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں, اپنے چارپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان. اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں, دو لڑکیاں. قال ما خطبکما. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے, ان بیچاریوں کو پوچھتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ, تمہیں کہ لڑکی ہم مرد کوئی نہیں. انہوں نے جواب دیا. قالتا لا نسقی. کہنے لگی ہم جب تک چروائے اپنے چوپایوں کو پانی نہ پلا لیں ہم نہیں پلا سکتی. بے شرم بے حیا تو ہے نہیں کہ مردوں میں گھس جائیں. یہ سوال کہ مرد کیوں نہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. ہمارا بھائی تو کوئی نہیں, باپ ہیں لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں. شعیب علیہ السلام, یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا. موسیٰ علیہ السلام نے تنہا وہ ڈول ڈالا, ان کو پانی پلا دیا.
ثم تولا الی الظل، وہ تو اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلی گئی، یہ واپس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہنے لگے پروردگار تو اپنی نعمت جو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، یہاں تو میں بے کس ہوں، اجنبی ہوں، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، لیکن اللہ بندوبست کر رہے ہیں۔ فجاءت احداہما، وہ جلدی جب گھر گئیں، شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج جلدی آ گئی ہو؟ تو کہنے لگا بڑا ایک صالح نوجوان تھا، ہم نہیں جانتے کہاں سے آیا تھا، اس نے اکیلا ہی وہ ڈول اس سے پانی نکال کے جلدی جلدی ہمیں فارغ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک کو بھیجے، جاؤ اگر وہ وہاں ہے اس کو بلا لاؤ تاکہ اس کی اجرت تو دیں اس کو۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ جس انسان نے بھی ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ اتار دیں۔ فجاءت احداہما، تھوڑی دیر کے بعد ان لڑکیوں میں سے ایک آئی، لیکن کیسے آئی؟ تمشی علی استحیاء، شرماتی بھی چل رہی تھی۔ تمشی علی استحیاء کا معنی ہوتا ہے کہ اس شرم و حیا کا پیکر تھی کہ اس کی چال سے اس کی شرم و حیا کا پتہ چل رہا تھا۔ نبی کی بیٹیاں جو ہوئیں، اللہ اکبر۔ قالت ان ابی یدعوک، موسیٰ علیہ السلام کے قریب آ کر کہنے لگے میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ جو ہمارے لیے پانی آپ نے بندوبست کیا تو اس کی اجرت آپ کو دے۔ وقص علیہ القصص، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام بھوکے بھی تھے، مسافر تھے، سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کو بندوبست کر دیا۔ وہاں جب گئے ساری کہانی سنائی، پوچھا تم کون؟ میرا نام موسیٰ ہے، کہاں سے آئے؟ مصر سے ہے۔ کیوں آئے؟ نکلنے کا سبب کیا ہے؟ وہ ساری کہانی سناتی ہوگی۔ شعیب علیہ السلام بوڑھے پیغمبر تھے اور نبی صاحب وحی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نام کا ایک پیغمبر پیدا کرنا ہے۔ قال لا تخف، شعیب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا مت ڈریے، نجوت من القوم الظالمین، ظالموں سے اللہ نے آپ کو چھٹکارا دے دیا، بچ گئے۔ اب ان لڑکیوں میں سے ایک سفارش کرتی ہے اپنے ابو سے۔ قالت احداہما، ایک لڑکی بولی یا ابت استاجرہ، ابا جان اس کو نوکر رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے، بھائی تو ہمارا ہے کوئی نہیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جو بھی نوکر رکھیں گے سب سے بہتر نوکر اور دیانتدار نوکر یہ ہوگا۔ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، دو صفتیں بیان کی۔ قوی یہ ہے کہ وہاں کئی آدمی مل کر ڈول نکالا، تنہا اس نے ڈول نکال دیا، طاقتور انسان ہے۔ اور امین اس طرح ہے کہ جب میں نے اس کو بلایا اس نے میرے چہرے پر نظر نہیں ڈالی اور مجھے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، آگے نہ چلو، اور پیچھے سے مجھے راستہ دکھاتی چل جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا شریف ہے اور امین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، یہ خدا کا پیغمبر ہے، نبیوں کی شان ایسی ہی ہوتی ہے۔ قال انی ارید، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں چاہتا ہوں، میری دو نوجوان بچیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، لیکن اس کا مہر کیا ہوگا؟ پیسے نہیں۔ الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اگر 8 سال تک آپ ہمارے پاس رہنا گوارا کرتے ہیں تو میں نکاح کر دیتا ہوں۔ فإن أتممت 10، اگر 2 سال اور بڑھا دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ پھر دعا قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، مجھے قبول ہے۔ ایما الاجلین قضیت، 8 سال یا 10 سال جو میں نے پورا کر دیا، تم مجھ پر کسی قسم کی سختی نہ کریں۔ واللہ علی
نقول وکیل، اللہ ہمارا گواہ۔ فلما قضا موسى الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے معاہدے کی مدت پوری کر دی، وسار باہلہ، اب اپنی بیوی کو لے کر چلے واپس جہاں ان کی والدہ تھی، ادھر جانا چاہتے تھے۔ آنس من جانب الطور نارا، سخت سردی کا موسم تھا، تو جس راستے پر چل رہے تھے طور پہاڑ دور سے دکھائی دیا، وہاں آگ جلتی دکھائی دی، تو سردی میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قال لأہلی، بیوی سے کہنے لگے انقصوا، یعنی ٹھہرو۔ مفسرین لکھا ہے کہ وہ حمل کی حالت میں تھیں، کہنے لگے انی آنست نارا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، وہاں سے جا کر کوئی خبر لانا چاہتا ہوں، اور جذبۃ من النار، یا کوئی انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تشترون، تاکہ تم آگ سینک سکو، سردی کا انتظام کر سکو۔ وہ آگ نہیں تھی، وہ طور پہاڑ پر ایک درخت تھا، اس پر آگ نظر آ رہی تھی جیسے آگ جل رہی ہے، اللہ کے نور کے تجلیات تھے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے جائیں پیمبری مل جائے۔ فلما اتاہا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اس میدان کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو رب العالمین، ان القی عصاک۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، وہ آگ سمجھ کر آگ کے قریب وہ پیچھے طرف جاتی رہی، یہ پیچھے کی طرف ہٹتے وہ آگے کی طرف آتی رہی، سمجھے کہ یہ آگ نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات کو بیان کر کے ملا کر بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے فرمایا کہ آپ اس مقدس وادی میں جوتے اتاریے۔ اب تو کئی لوگ مسجد میں جوتے نہیں اتارتے، جوتے اتاریے۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میری یہ لاٹھی ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، ٹیک لگا کر چلتا ہوں، سہارا لے کر چلتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لاٹھی سے کام لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں، کوئی فرعونی مل جائے تو اس کے سر دماغ کو میں ٹھکورتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے القیہا، اس کو نیچے پھینکیے، حکم کی تعمیل ہوگی۔ فالقاہا، لاٹھی جو نیچے پھینکی، فاذا ہی حیۃ تسعی، دیکھا کہ وہ لاٹھی اچانک سانپ بن کر حرکت کرنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے کی طرف گئے کہ یہ تو سانپ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پکڑیے مت ڈریے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پہلے لکڑی سے سانپ ہم نے بنایا تھا، اب سانپ سے لکڑی بھی ہم بنائیں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اتنا لمبا قصہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ یہ معجزہ تھا پیغمبر کا، پیغمبر کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، صبح شام وہ ہاتھ میں رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نیچے پھینکیے، نیچے پھینکی تو سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ میں نہیں پھینکی، لیکن اس کے باوجود گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، مت ڈریں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو پہلی شکل پر ہم لوٹا دیں گے۔ نبی کا معجزہ برحق موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ نہیں تھی بات کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اگر انسان کو یہ پہلے سے پتا ہو کہ مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ لاٹھی کو پھینکیے اور میرے دیکھتے دیکھتے لاٹھی سانپ بن جائے گی، تو اس کو ڈرنے کا کیا مطلب؟ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ معجزات برحق ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے سب سے پہلے جو ظاہر ہوا، لیکن معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دوسری بات، معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے نبی کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آگے ہونے والا کیا۔
اللہ کی قدرت ہوتی ہے اللہ نبی کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے، اس کی صداقت کے لیے، دنیا والوں پر منانے کے لیے یہ میرا مقبول بندہ ہے، اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو معجزات برحق ہیں، اس کے ایک نمونہ میں نے آپ کو دکھا دیا قرآن کریم سے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج بھی ہے۔ عام انسان کوئی عالم بالا میں جا نہیں سکتا، لیکن میرا رب لے جانا چاہے تو مشکل کوئی نہیں۔ اسی لیے اس بات کو ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ اسلوب اختیار کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اتنا ذکر تو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور کچھ اس کا مضمون سورہ نجم میں 27 پارے میں۔ کیوں سیر کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھانا چاہتے تھے۔ تو رات کا تھوڑے سے وقت کے اندر مکہ معظمہ سے، تفصیل بعد میں بیان کروں گا، بیت المقدس تک پہنچایا، وہ ملک شام میں ہے، اب تو الگ ملک بن گیا فلسطین، لیکن اس زمانے ملک شام تھا۔ کہاں مکہ معظمہ، کہاں ملک شام، کوئی جہاز نہیں، کوئی کار نہیں، کوئی موٹر نہیں، اور وہاں پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرائی، انبیاء کرام سے کی امامت کرائی، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں ان کو پہنچایا۔ سورہ نجم یہ تفصیل موجود ہے، بعد میں انشاءاللہ بھی آتے ہیں بیان پڑھوں گا میں آپ سے۔ یہ تھا معجزہ، رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ سارا کچھ کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس مکہ معظم پہنچایا۔ اسی جگہ صبح اٹھ کر اللہ کے پیغمبر نے، ایک صحابی صدیق اکبر کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ رات کو میں آپ سے ملنے آیا، آپ کو ڈھونڈا تلاش کیا، آپ ملے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل قصہ یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریشیوں کو یہ بتائی بات، سبحان اللہ اور الحمدللہ میں کیا فرق ہے، یہ اس وقت ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ سورۃ سبحان کے لفظ سے شروع کی گئی اور اگلی سورۃ الحمد کے لفظ سے، وہ بھی معجزہ ہے، قرآن کریم بھی معجزہ ہے اور معراج بھی معجزہ ہے۔ اس کا فرق میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس لفظ سبحان کی حقیقت بھی۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اور معجزے کی حقیقت سمجھانے میں بات لمبی ہو گئی، اور یہ مختصر وقت کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں سمجھائی جا سکیں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہ بتایا کہ ایسا ہوا ہے، اور نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ، سارا نظام آپ کا جھوٹا ہے۔ بھائی یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے گیا ایک آدمی بیت المقدس، وہاں نبیوں سے ملاقات ہوئی، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور اس سے اوپر بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے اس واسطے کہ عالم بالا میں ایسے حجابات ہیں آگ والے، اور قرہ زمہریر ہے ٹھنڈے، وہاں سے کوئی جاندار زندہ سلامت گزر نہیں سکتا۔ موجودہ دور کے بھی جتنے بھی ملحدین ہیں وہ یہی کہتے ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر کے اس معجزے پر اعتراض کرتے ہیں، قرہ نار، آگ کا جو قرہ ہے، پردہ ہے، اس کو کیسے عبور کر لیا؟ پھر جو ٹھنڈک والا پردہ ہے وہاں تو انسان جامد ہو جاتا ہے، وہ کیسے عبور کر لیا؟ ان بدبختوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، یہ نہیں سوچا کہ اس کو ذکر کرنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ساتھ اس بات کو شروع کیا۔ تم نے جانے والے کو دیکھا ہے، لے جانے والے کو نہیں دیکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مختصر وقت میں، اس لیے قرآن کریم کا اسلوب یہ، اسریٰ بعبدہ لیلاً، لیلاً کا جو دو زبریں ہیں نا، لیلاً اس کو تنوین کہتے ہیں،
علم کلام میں، علم معانی میں، معانی اور بدیع کے اندر جو ہر کلام کی خوبصورتی اور حسن بیان کیا جاتا ہے، یہ مستقل علم ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تلخیص سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، پھر مختصر معانی پڑھائی جاتی ہے، پھر مطول پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں کلام کی خوبصورتی، عربی زبان کی کلام کی خوبصورتی بیان کی جاتی ہے۔ عام لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ تنوین جو ہوتی ہے، دو زبریں جو نون کی آواز پیدا کرتی ہیں، کبھی دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، تنوین ہوتی ہے۔ یہ کبھی کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی کسی کی حقارت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، کسی چیز کی قلت بیان کرنے کے لیے، کبھی کثرت بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں لیلن کے اندر جو تنوین ہے یہ قلت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رات کے بالکل قلیل حصے میں، تھوڑے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، پوری رات میں نہیں گزری۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، من بنا مسجدن للہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک مسجدن، دوسرا بیتن۔ یہاں بھی تنوین ہے۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنا دی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو جنت کے گھر کو بیتن کہا اور دنیا کی مسجد کو مسجدن کہا۔ یہاں بھی علماء لکھتے ہیں کہ یہاں مسجدن کی جو تنوین ہے یہ اس کی تحقیق کے لیے ہے۔ چھوٹی سی مسجد، کتنی چھوٹی مسجد؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، گھونسلہ مسجد تو نہیں ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، حدیث میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی آدمی نے مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ ڈالا تھوڑا کہ جس سے گھونسلہ ہی بن سکتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ڈالا، حلال مال پہ ڈالا۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بیتن، عظیم الشان محل تیار کریں گے۔ یہاں چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، یہاں مسجدن ہے۔ یہ تنوین تحقیر کے لیے، وہ تنوین تعظیم کے لیے، عظیم الشان محل اللہ اس کے لیے تیار کریں گے۔ تو یہ علم معانی کا یہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کلام کے اندر۔ اسی طرح لیلن کی جو تنوین ہے یہ بتا رہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ اللہ تو محتاج تو نہیں نا ٹائم کا، ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، پورے نظام عالم جو ہے اللہ نے جامد کر دیا۔ کتنا درمیان میں وقت گزرا یہ میرا رب جانتا تھا۔ اللہ شاہ بخاری رحم اللہ تقریر کر رہے تھے، ہم نے تو دیکھا نہیں، بہت بڑے انسان تھے، بڑے صغیر میں آج تک کسی ماں نے ایسا خطیب جانا نہیں، 12 14 گھنٹے تقریر کرنے والا۔ سکھ اور ہندو کہا کرتے تھے، شاہ جی تسی تقریر کرو پاویں سانو گالاں ہی کٹو۔ یہ ایسا انسان۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، بابا رمضان بیڈن روڈ پر رہتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے، ان کے نوازی تھے، بڑے اچھے مخلص انسان۔ وہ کہتے ہیں ہماری جوانی کا زمان تھا، شاہ صاحب کی تقریریں ہم سنتے، دلی دروازہ اور موچی دروازہ، اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، تو ہزار ہاتھ مجمع ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ چند گھنٹوں کے بعد انسان کو پیشاب کیا جاتا ہے، تو کچی زمین تھی، کہتا ہے کہ ہمیں جب پیشاب آتا تھا تو شاہ صاحب کی تقریر کو ضائع نہیں ہونے دیتے، باہر نکل کر وہیں زمین کھود کر وہیں پیشاب کرتے تھے۔ اس بابا رمضان نے مجھے بتایا، 14 گھنٹے تقریر، رات کو شروع کی اور صبح کی اذان ہو گئی۔ بہرحال تو شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا، یا شاہ جی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شاہ صاحب نے پنجابی کا ایک جملہ بولا، آپ زیادہ سمجھیں گے، میں تو نہیں سمجھتا۔ انہوں نے شاہ صاحب نے کہا، تیرے لونگ دا لیا پیا لشکارا تو حالیہ نے حل ڈک لے۔ مقصد ہے کہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ رب العالمین نے پورا نظام کائنات جامد کر دیا، وقت کو وہیں روک لیا، جب تک میرا حبیب واپس نہیں پہنچے گا آگے ٹائم نہیں چلے گا۔ یہ تو رب جانتے تھے۔ اللہ نے صرف اتنا بتا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تم اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنے پیمانوں سے خدا کی قدرت کو مت ناپو۔ وہ ذات جو لے جانے والی ہے وہ ذات سبحان ہے۔ سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے آ کر جو طاقت چھوٹی اس کا نام سبحان ہے۔ ساتھی نے چھیڑ دیا مجھے خامخواہ۔ چلو ایک مثال اور بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ سنا ہے سورہ اعراف میں مضمون آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو شوق پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، میں اللہ اپنے آپ کی زیارت کرائیے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے جواب میں فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکیں گے، ولکن انظر الی الجبل، وہ جو طور پہاڑ ہے ادھر نظر ڈالیے، اس کو دیکھتے رہیے. فإن استقر مکانہ، میں اپنے نور کی ایک کرن وہاں چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا فسوف ترانی، تو پھر آپ بھی برداشت کر لیں گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنے نور کی کرن چمک اس پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکے، پھٹ پڑا. وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما آفاق، جب ہوش آئی موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا سبحانک یا اللہ، تو پاک ہے. میں اپنی بے بسی کا بالکل اقرار کرتا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان، زندہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں جنت میں پہنچ کر سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، مخلوق بے بس ہو جاتی ہے، وہاں آگے جس ذات کی طاقت شروع ہوتی ہے اس ذات کو سبحان کہتے ہیں. اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا اطلاق کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. حقیقت میلاد ایک پمفلٹ کچھ عرصہ پہلے، آج سے کوئی 25-26 سال پہلے، میں نے 27 سال پہلے لکھا تھا، اور یہی پمفلٹ میرا جرم بھی کسی زمانے میں بنا تھا، لیکن بہرحال الحمدللہ اس میں سچائی ہے. عدالت کیا، جج نے ایک لفظ پڑھ کر کہا آپ نے بالکل سچ لکھا ہے، جو آپ کے خلاف پرویز مشرف ملعون نے کیس بنایا تھا وہ غلط ہے. اس پمفلٹ پر میرے ساتھ دہشت گردی کیس بن گیا تھا. یہ آپ کو مفت ملے گا، باہر سے پڑھیے، دوست احباب کو پڑھائیے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پمفلٹ ہے چھوٹا سا، یہ باہر سے آپ کو ملے گا، یہ مفت نہیں ملے گا، یہ کسی نوجوان نے لایا ہے، یہ آپ کو قیمت مل جائے گا. وہ جو میرا لکھا ہوا آپ کو فری